بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ سبجیکٹ ٹرانسلیشن آف قرآن یعنی ترجمہ قرآن کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور میں ڈاکٹر فیاض احمد فاروق آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے علم میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو لاسٹ لیکچر وہ ہم سورہ آل عمران کے ترجمے کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، ان کی چند منتخب آیات کا ہم ترجمہ اور فہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے اندر ہم سورہ آل عمران کے حوالے سے 2 لیکچر ہم پڑھ چکے ہیں، کہ جس میں ایک لیکچر میں ہم آیت نمبر 1 تا 13 اور دوسری لیکچر میں آیت نمبر 14 سے 22 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 تا 32 کا ترجمہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالی ہم سے کس طرح مخاطب ہوتا ہے اور ان آیات کے اندر کون سی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، علم تارا کیا نہیں دیکھا، الا طرف، الذین ان لوگوں کے کہ جو، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو اوتو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتاب، کتاب میں سے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یدعون پھر بلایا گیا، الی طرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، اور پھر ان لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا گیا یا وہ لوگ بلائے جاتے ہیں، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، ثم پھر یتولا پھر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، فریقن ان میں سے ایک فریق، منہم اس میں سے، اور ان میں سے پھر ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، وہم معرضون اور وہی منہ پھیرنے والے ہیں، وہی اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ بھی دیا گیا اور پھر انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا بھی جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، تو ان میں سے پھر ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ ذالک یہ ہے، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قالوا کہتے ہیں، لن تمسنا النار کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، الا سوائے ایام چند دن، معدودات گنتی کے، کہ سوائے گنتی کے چند دن کے، اگر ہمیں آگ چھوئے گی تو سوائے گنتی کے چند دنوں کی ہمیں آگ نہیں چھو سکتی۔ وغرہم اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا، فی دینہم ان کے دینوں نے، جو انہوں نے دین بنائے ہوئے تھے ان دینوں نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، ما کانوا یفترون جو کچھ وہ گھڑتے تھے، خود ساختہ جو دین بنائے ہوئے تھے ان دینوں نے، ان معبودوں نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، کہ جن کے دل میں یہ رہا کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی۔ فکیفا سو کیا، اذا جمعناہم جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم اس دن لا ریب فیہ جس دن میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں جب ہم انہیں جمع کریں گے کہ جس دن میں کوئی شک نہیں، ووفیت وہ پورا پورا پا لیں گے، کل نفس ہر شخص، ما کسبت جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے کام کیا اس کا پورا پورا بدلہ پا لے گا، وہم لا یظلمون اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس دن کسی کا حق نہیں مارا جائے گا بلکہ تمام کو ان کے حق کے مطابق دیا جائے گا۔ اور حق کیا ہوگا کہ جو کچھ جس نے جو عمل بھی کیا اسی عمل کے مطابق اس کو دیا جائے گا، اگر اچھا عمل کیا تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اگر برا عمل کیا تو برا بدلہ ہوگا، کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، اچھا عمل ہے تو نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اگر برا عمل ہے تو نتیجہ بھی برا ہوگا، کسی دوسرے کا حق نہیں مارا جائے گا، کسی کا حق تلفی نہیں ہوگی۔ کل کہہ دیجئے اللہم
آپ کہیں اللہم اے اللہ، مالک الملک، تو مالک ملک، بادشاہوں کا بادشاہ تو ہے، تو تل ملک، تو جسے چاہے ملک دے، بادشاہ دے، من تشاء، جس کو بھی چاہے، تو جس کو چاہے بادشاہ دے دے، وتنزع الملک، اور تو چھین لے، ممن تشاء، جس سے بھی چاہے، تو جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، مالک بنا دے، یا جسے چاہے بادشاہ چھین لے، وتعز، تو عزت دے، من تشاء، جس کو بھی چاہے، وتذل، اور تو ذلیل کر دے، من تشاء، جس کو بھی چاہے، بیدک الخیر، تمام کی تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہ کہہ دیجئے کہ بادشاہوں کا بادشاہ تو ایک بادشاہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے گدا بنا دے، جس کو چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، ہر بھلائی اسی کے ہاتھ میں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو ہر چیز کا قادر ہے۔ تولج اللیل، تولج داخل کرتا ہے اللیل، رات، فی النہار، دن میں، تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، یعنی کہ رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور پھر داخل کر دیتا ہے نہار، دن کو، فی اللیل، رات میں، رات اور دن کو تبدیل کر دیتا ہے، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے الحی، جاندار، من المیت، مردہ میں سے، بے جان میں سے تو جاندار نکالتا ہے، وتخرج المیت، اور تو مردہ نکالتا ہے، بے جان نکالتا ہے، من الحی، زندہ میں سے، کہ زندہ جاندار میں سے تو بے جان نکالتا ہے، کہ تو ہی ہے جو بے جان چیزوں سے جاندار پیدا کر دیتا ہے، اور تو ہی ہے کہ جو بے جان نکالتا ہے، جاندار سے بے جان پیدا کر دیتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وَتَرْزُقُ، تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، اور اللہ کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہے بغیر حساب کتاب رزق دے، اور جس کو چاہے رزق میں فراوانی کر دے، لیکن جو اللہ کا ایک نظام ہے کہ کسب انسان کیا ہے، جو کچھ انسان بنائے گا، کمائے گا، اسی کے مطابق اس کو دیا جائے گا۔ لا یتخذ المؤمنون، لا یتخذ، نہ بنائیں، المؤمنون، مومن، الکافرین، کافروں کو اولیاء، دوست، مؤمنین، کافروں کو دوست نہ بنائیں، من دون، علاوہ، من المؤمنین، مومنین کے علاوہ، یعنی کہ مومن کو چھوڑ کر کافر کو دوست نہ بنائے، وَمَن يَفْعَلْ، اور جو وہ کرے گا، ذَلِكَ، ایسا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے، فی شیء، کسی کچھ بھی، تو اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، الا ان تتقوا، سوائے اس کے کہ تم بہانہ کرو، منہم، اس سے، تقات، بچاؤ کا، سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرو، بچاؤ کا کوئی بہانہ بناؤ، لو یحذرکم، وہ ڈراتا ہے، کم، تمہیں، اللہ نفسہ، اپنی ذات سے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار ڈراتا ہے، بتاتا رہتا ہے، تمہاری اصلاح کرتا ہے، ہدایت کی طرف تمہیں رہنمائی کرتا ہے، اور پھر بھی جو باز نہ ہے، جو اللہ کی ذات سے نہ ڈرے، تو پھر لوٹ کر تو اسی کی طرف ہی جانا ہے، اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ کل، کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، ان کو کہہ دیں کہ اگر جو تمہارے دلوں میں ہے تو اس کو چھپاؤ، اور تبدو ہو، یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا بھی اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم، دن، تاجدو، تو پائے گا، کل نفس، ہر شخص، ما عملت، جو اس نے کیا،
کہ جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے کیا، یعنی کہ ہر شخص کے سامنے اس کا عمل موجود ہوگا، من خیر محضرن، کوئی نیکی بھی موجود ہوگی، وما عملت من سوء، اگر کوئی برا عمل کی ہے تو وہ بھی موجود ہوگا، تودو، آرزو کرے گا، لو انا، کہ کاش، بینہا، اس کے درمیان، و بینہ، اور اس کے درمیان، امدن بعیدا، فاصلہ کیوں نہ ہو گیا، کہ اس دن وہ امید کرے گا کہ اے کاش اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان یا اس عمل کے درمیان جو اس نے برا عمل کیا، ان دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا کیوں نہیں ہو گیا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، نفسہ، اپنی ذات سے، اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات سے تمہیں بار بار ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رؤوف، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے، شفیق ہے، بے عباد، اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفیق ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے، وہ تمہیں ہدایت کی طرف راستہ دکھاتا رہتا ہے، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے کجی ڈال دی ہے، تو وہ پھر اپنے اس ہدایت کی طرف نہیں آتے، بلکہ وہ اپنے راستے پر چلتے ہیں کہ جو ان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں، ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ یعنی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی محبت کا اصل زینت تو نبی کی محبت ہے۔ کہہ دیجئے، ان کو کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری بھی پیروی کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت بھی دراصل نبی کی محبت میں ہے، اور نبی کی محبت کیا ہے؟ نبی کی محبت کا اصل معیار کیا ہے؟ کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کا رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں اس کو اختیار کر لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ ویغفر لکم، اور ہم تمہارے گناہ بخش دے، ذنوبکم، تمہارے گناہ، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے۔ کہ جو کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو نبی سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کہ سب سے بڑی ذات جو غفور الرحیم ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے، غفور کی اور رحیم کی۔ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ جو زمینی ہمارے بادشاہ ہیں وہ ہم پر رحم نہیں کر سکتے، پر جو رحیم ہے، جو رحیم و کریم ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ سے ہی بخشش اور مغفرت کی طلب کرنا چاہیے، اور بار بار رجوع کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کے حوالے سے بھی اور اپنے کام کے حوالے سے بھی، اور اللہ سے ہمیشہ مغفرت اور بخشش بھی طلب کرنی چاہیے۔ قل، آپ کہہ دیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ آپ کہہ دیں تم اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، تو اصل جو حقیقت اطاعت ہے وہ تو اللہ اور رسول کی ہے، کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو رسول کی اطاعت ہی دراصل حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ تو کامیاب ہے۔ فإن تولوا، اگر وہ اسے منہ پھیرے، اسے اعراض کرے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ تو اللہ کی دوستی اگر ہے تو نبی کی محبت میں ہے، نبی کی اطاعت میں ہے، اللہ کے احکامات کی تکمیل میں ہے۔ جو اللہ کے احکامات کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس سے محبت کرے گا بلکہ اس کو دوست بھی بنایا جا۔ اور ایسے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے انسان کو مطلوب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی دوست بن جائے، یا اللہ کی ذات اس کی محبوب بن جائے۔ اور جس شخص کی دوست اللہ ہو جائے یا اس کا محبوب اللہ کی ذات ہو جائے تو اس انسان کے لیے اس دنیا میں اور آخرت دنیا میں کامیابی کس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے دنیا میں بھی کامیابی مل جائے اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی مل جائے۔ تو کامیابی کا جو حقیقی معیار ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، اور اللہ کے نبی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب ہمارے سامنے ایک بہترین اسوہ حسنہ موجود ہے تو ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو اختیار کریں اور نبی کریم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، ان کے اسوہ کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، تو ہماری انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت زندگی میں بھی ہماری اصل اور حقیقی کامیابی ہے۔
تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے. تو آج کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.